السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم ادھار کا آپس میں معاملہ کرتے ہو کسی وقت مقرر کے لیے، تو پس اس کو لکھ لو۔ چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جس طرح کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، تو چاہیے کہ اس کو لکھے، پس لکھوائے وہ جس کے ذمے حق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور ولا یبخس منہ شیئا، اس میں سے کوئی چیز میں کمی نہ کرے۔ اگر جس کے ذمے حق آتا ہے وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے یا یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہ لکھوائے، بس لکھوا دے اس کے جانب سے جو اس کا ولی ہے، انصاف کے ساتھ۔ گواہ بنا لو 2 گواہ مردوں میں سے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو پس 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو۔
اگر بھول جائے گی ان میں سے ایک تو دوسری یاد کرائے گی، اور نہ انکار کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے، اور مت سستی کرو لکھنے کے بارے میں، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کے وقت تک۔ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، اور اس میں گواہی کے ساتھ زیادہ درستگی ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ اس میں تم شک نہ کرو، مگر یہ کہ تجارت ہو ہاتھوں ہاتھ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ نہ لکھو اور گواہ بنا لو جب تم معاملہ کرو، نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی ایک گواہی دینے والے کو۔ اگر تم کرو گے تو پس تم گناہ کرو گے۔ ڈرو اللہ سے، اور اللہ رب العزت کی ذات تمہیں جانتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اگر تم سفر میں ہو، نہیں پاتے کہ جو لکھے، پس رہن دے دو جس کا قبضہ ہو، پس امن والے ہو جائے، پس جب امن والا ہو جائے بعض تمہارا بعض سے، تو پس ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت ہے۔ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، مت چھپاؤ گواہی کو، جو چھپاتا ہے بے شک اس کا دل گنہگار ہے۔ اللہ جو تم کرتے ہو جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کو جو خطاب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہم نے سلسلہ موضوع کا شروع کر رکھا ہے ترتیب کے ساتھ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے مختصر سا تذکرہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا کہہ کر کیا پکار رہے ہیں اور کیا حکم دے رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے جو میرے اللہ کا حکم ہے، جو ان کا فرمان ہے، ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہ تیسرا پارہ اور سورۃ بقرہ، یہ سورۃ بقرہ کا آخر سے پہلا رکوع ہے، یہ 39واں رکوع ہے، 40 رکوع کی سورۃ مبارکہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ سورۃ بقرہ کی آپ کہہ لیں اس موضوع کے لحاظ سے یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ تیسرے پارے کے اندر پہلے 4 آیات مبارکہ گزری ہیں جن کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو تیسرے پارے کی بھی آپ کہہ لیں، اور آپ یوں بھی کہہ لیں کہ سورۃ بقرہ کی یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب آپس میں تم کوئی معاملہ کرتے ہو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، تاکہ تمہارا بعد میں اختلاف پیدا نہ ہو، اور تاکہ تمہارا بعد کے اندر جھگڑا پیدا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جس زمانے میں آج لکھائی کا اور پڑھائی کا زمانہ ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، لکھائی کے بارے میں کوئی اتنا رواج نہیں تھا، پڑھائی کے بارے میں کوئی اتنا رواج نہیں تھا۔ آج تو لکھائی زبان کی جگہ پر آ گئی، اور معاملات کو، بہت زیادہ معاملات کو لکھنے کے اندر لایا جاتا ہے۔ جس زمانے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا، اس زمانے کے اندر لکھنے کے معاملات بہت کم تھے، اور ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، جب آپس کے اندر ادھار والا معاملہ کرتے ہو تو اس معاملے کو لکھ لو۔ مقصد یہ ہے اگر لکھائی نہیں ہوگی تو بعد کے اندر شک پڑ جائے گا، بھول، بعد میں نیت میں بھی خرابی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھول ہو جائے اور اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے، اور اس اختلاف کا حل پھر نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑی سی غفلت،
مہینے اور سال ہا سال تک کے جو اختلافات کا سلسلہ چلتا ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا ہے اور اس کے حل کرنے کی کوئی شکل نہ جو ہے وہ نہیں نکلتی ہے۔ ہمارے مارکیٹ کے اندر سراب بھائی ہیں، 2 بھائی تھے، بھائیوں کی طرح ان کا معاملہ تھا، بہت ہی زیادہ ان کا قریبی اور پیار اور محبت والا معاملہ تھا۔ باہر والا ایک کویت میں تھا، قطر میں تھا، وہاں سے وہی صرافی کا کام تھا، ایک یہاں تھا، یہ بھی صرافی کا کام تھا۔ میرا اور تیرا اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں تھا، آپس کے اندر معاملات تھے۔ وہاں کا جب یہاں واپس آ گیا، اب کوئی سلسلہ ایسا تھا جو ان کا شروع ہوا۔ اب مارکیٹیں جو ہیں اور پھر اس کے بعد جو دارالفتاء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کے پاس کئی چکر لگ گئے، لیکن مسئلہ مکمل طور پر حل کی طرف نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے معاملات زبانی تھے اور ایک آدمی دنیا سے چلا گیا۔ اب دوسرا آدمی اس کا اگر کوئی بات اور معاملہ ہے تو اب دوسرے فریق اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بات لکھی ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، اور بھتیجوں کا اور چچا کا یہ جھگڑا آپس کے اندر طول پکڑتا جاتا ہے۔ اسلام جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتے ہیں، اور صلح کا تقاضا اور آپس میں بھائی چارے کا تقاضا، آپس میں دوستانے کا تقاضا، کہ جب کوئی معاملہ ہے جس کے اندر احتمال ہے کہ کل بھول ہو جائے، جس کے اندر احتمال ہے کہ کل نیت کا فتور آ جائے، جس کے اندر احتمال ہے کہ کل کوئی اور شکل نکل آئے، ایسے معاملے کو لکھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے، اور ایسے معاملے کے لکھنے کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا ہے۔ ادھار کا جو معاملہ ہے، اس کو اسلام کوئی ناپسند نہیں کرتا۔ اسلامی جو بیوع ہیں ان میں سے ایک بیع ہے، اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ بیع سلم یہ ہوتی ہے کہ آدمی پیسے پہلے دے دیتا ہے اور ریٹ کو اور معاملے کو طے کر لیتا ہے کہ اناج، غلہ، چاول، گندم جو آج کل ہمارے ہاں عام ہیں، ان کے بارے میں ریٹ طے ہو جاتا ہے، اس کوالٹی کی گندم ہوگی، اتنا اس کے اندر ویٹ ہوگا، فلاں جگہ پر اس کو دینا ہوگا، اور فلاں تاریخ فلاں وقت جو ہے اس وقت تک دینا ہوگا۔ چند شروط کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ ابھی تک مارکیٹ کے اندر نہیں ہے، اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ چیز سامنے نہیں ہے، جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس چیز کو متعین کر لیا جاتا ہے اس کی اوصاف کے ساتھ اور اس کے وزن کے ساتھ، اور پھر اس کی جو شرائط ہیں، 7 شرطیں ہیں بیع سلم کی، ان کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اناج اور غلے کے ساتھ بیع کرنا، اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ جب معاملات ادھار کے شریعت مطہرہ بیان کرتی ہے تو شریعت مطہرہ اس کے آداب بھی بیان کرتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جانتے ہیں جہاں نشان سا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت سورۃ بقرہ کا 39واں رکوع، اس کی پہلی آیت مبارکہ، جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ادھار کے مسئلے کے اندر جن چیزوں کے بارے میں خاص خیال رکھنا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اتنا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج کے اس زمانے کے اندر جب بندہ غور کرتا ہے، جو اس سے پہلے چیزیں نہیں تھی، آج ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے معاملات کے اندر۔ حالانکہ یہ حکم صدیوں پہلے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے دیا تھا کہ اے ایمان والو، جب تم نے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو اس معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔
اب یہ معاملہ ادھار کا جو معاملہ آپس کے جو معاملات ہیں لکھنے والے ہیں ان کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک آدمی جاب لیتا ہے تو اس معاملے کو بھی لکھ لینا چاہیے کہ اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کا ایڈوانس کیا ہے، تنخواہ کس تاریخ کو دی جائے گی، اور پھر سالانہ اس کے بارے میں کیا ہوگا، اضافہ کیا کیا جائے گا، تاکہ کل کو اس کے بارے میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح معاملہ اگر کوئی کرایہ داری کا مکان یا دکان کی کرایہ داری کا معاملہ کیا جاتا ہے، دوستانہ بھائی ٹھیک ہے جی دے دیا لے لیا، نہیں، اس کو لکھ لیا جائے تاکہ کل کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، اتنا کرایہ ہے، اتنا ایڈوانس ہے، اور جو مکان دیا گیا اس کی یہ شکل ہے، اس شکل کے ساتھ اس کو واپس کرنا ہے، اور سالانہ اتنی دیر کے لیے یہ کرایہ داری ہے اور اس کا اضافہ ہے۔ یہ جھگڑوں سے بچنے کی ایک شکل اور ایک صورت ہے، اس کی وجہ سے آدمی جھگڑے سے اور لڑائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس طرح کوئی جگہ کو خریدتا ہے یا کوئی بھی ایڈوانس سودا کرتا ہے، اس سودے کے مسئلے کے اندر کیا ایڈوانس دیا گیا، پیمنٹ شیڈول کیا ہوگا، اور ادائیگی کس طریقے کے ساتھ ہوگی اور کب تک ہوگی، ان معاملات کو طے کر لینا، اگرچہ دوستانہ ہو، اگرچہ قرابت داری ہو، اگرچہ بھائی چارہ ہو، اگرچہ آپس کے اندر محبت ہو۔ آج کل بزرگ کہتے ہیں جی بات کو لکھ لو، حکم ہے۔ ہاں حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ذرا آیت قرآنی کے اندر غور کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرتے ہو ایک وقت مقررہ کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ تو پہلی شرط یہ بیان کر دی، جب تم نے معاملہ ادھار کا کرنا ہے تو وقت کا تعین ہونا چاہیے۔ یہ چیز لے لی اور پیسے دینے ہیں، اب تعین نہیں دے دیں گے جی، یہ اور دے دیں گے، کہ یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کل مطالبہ ہوگا تو بھائی میں نے کہا تھا دے دیں گے، ہفتے کے بعد مطالبہ ہوگا میں نے کہا تھا دے دیں گے، مہینے کے بعد مطالبہ ہوگا میں نے کہا تھا دے دیں گے، نہیں میرے بھائی اس طرح معاملہ نہیں، طے کر لینا چاہیے کہ الی اجل مسمی، اجل کا معنی ہے وقت، مسمی کا معنی ہے متعین، وقت کی تعین، جب معاملہ ادھار کا ہے تو وقت کی تعین ہو جانی چاہیے۔ کبھی معاملہ کریڈٹ کا نہیں ہوتا، کیش کا معاملہ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یہ مال جو ہے بھیج دو ہمارے گودام میں، ہماری دکان میں، ہمارے گھر میں، یہ آپس کے اندر بات طے ہے کہ اس میں اندر کریڈٹ نہیں ہے، کل پیسے آ جائیں گے یا پرسوں پیسے آ جائیں گے، یہ الگ بات ہے۔ بارہا مرتبہ آپس کے اندر یہ معاملہ ہوا، شیڈول پیمنٹ کا طے نہیں کیا، لیکن طے یہی ہے کہ یہ کریڈٹ نہیں ہے، یہ کھاتا سسٹم نہیں ہے، یہ بل کی ادائیگی ہے، 2-4 دنوں کے اندر بل کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر ایسے معاملے کو نہ لکھا جائے جبکہ کئی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہو چکا تو اس کی گنجائش موجود ہے، چونکہ شریعت مطہرہ جو عام رواج چلتا ہے اس کی بھی تائید کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تاجر حضرات کے اندر وہ ہر چیز کے اندر لحاظ سے اس کے اوپر ایسی پابندیاں لگا دی جائیں۔ کبھی آدمی ملتا ہی نہیں ہے، وہ دوسرے شہر کے اندر ہے، دوسرے ملک کے اندر ہے، کہتے جی یہ مال بھیج دو، اب پتہ ہے آپس میں طے ہے ہفتے 2 ہفتے میں پیسے آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ معاملے کو جب کئی دفعہ ایسا ہوا۔ لیکن جب معاملے کی ابتدا ہے اور اس طرح کا معاملہ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کب ہوگا، تو قرآن نے ارشاد فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تمہارا ادھار کا معاملہ ہونا چاہیے تو اس کے اندر وقت کا تعین ہونا چاہیے کہ کتنے وقت کے لیے یہ معاملہ طے ہوگا۔ میں نے کہا جو بیع سلم ہے، یعنی پہلے پیسے دے دینا یا ریٹ پیسے دینے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، ریٹ طے کر لینا اور اناج غلہ جو ہے اس کا وزن طے کر لینا، اس کے اندر بھی یہ طے ہے کیا کہ وقت کا تعین کیا جائے، اور پھر یہ وقت کے بارے میں یہ کہا الی اجل مسمی۔ جاہلیت کے زمانے میں وقت کا تعین اس طرح کرتے تھے کیا
کہ میرے ہاں اونٹنی ہے، وہ جب اونٹ اس سے ملے گا اور اس کے ہاں بچہ پیٹ میں آئے گا، اور جب بچے کی ولادت ہوگی تو میں اس کے بعد یہ جو کریڈٹ ہے، یہ جو پیسے ہیں، یہ جو معاملہ ہے، میں تیرے ساتھ مکمل کر لوں گا۔ اب پتہ نہیں وہ اونٹنی کا بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ بچہ کب ہوگا، اس لیے کہ دنوں کا اور کبھی ہفتوں کا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو ایسا معاملہ کرنا، اس کو شریعت مطہرہ نے منع قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ الی اجل مسمی، جب تمہارا معاملہ ادھار والا ہے تو پھر ایسی مدت ہونی چاہیے جو متعین ہے، تاکہ کل تمہارا آپس کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہ ہو اور آپس کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہ جھگڑے کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اجل مسمی کے بارے میں حکم یہ دیا کہ قرآن نے فاکتبوہ، اس کو لکھ لو تاکہ کوئی آدمی بھولے نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ اب لکھائی کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی لکھے گا، جس کا مرضی آدمی لکھ لے، لیکن لکھنے والے کو جب زبانی بتایا جاتا ہے یہ معاملہ ہے۔ اب لکھائی کے اندر اگر کوئی ایسا وہ ہیر پھیر کرتا ہے اور ایسی کوئی چیز کرتا ہے تو یہ اسلام کے اور قرآن کے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے والا اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے لکھو تو اس کا انکار نہ کرے، اس کو چاہیے کہ لکھ لے۔ اور پھر آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ کاتب کو اور گواہ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب لکھنے والا کہتا ہے جی میں نے اس پر یہ فیس لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیس کی ادائیگی کر دو۔ اب لکھنے والا اگر اس نے اپنا یہ پیشہ بنایا ہوا ہے، یعنی اس کا یہ کام ہے اور اس کا یہ ذریعہ معاش ہے، اس کا یہ روزگار ہے، اب اس کے ساتھ دھوکہ کرنا اور فراڈ کرنا اور اس کو لکھائی کرا کر کہنا جی بھائی چلے جاؤ، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ انصاف کے خلاف ہے۔ جس طرح لکھنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ انصاف کرے، اس طرح لکھانے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کا وہ حق ادا کریں اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، تو لکھنے والا انکار نہ کرے، جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق لکھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھے گا تو لکھائے گا کون؟ جس کے ذمہ حق آتا ہے وہ لکھائے گا۔ کیا کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں اور میں نے اس کو یہ جگہ دینی ہے، یا میں نے فلاں سے یہ قرضہ لیا ہے، فلاں تاریخ کو میں نے اس کو ادا کرنا ہے، یا میں نے اس آدمی سے پیسے لے لیے اور اس کو مال دینا ہے، فلاں تاریخ کو میں نے اس کو مال دینا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ لکھانے والا انصاف کے ساتھ لکھائے گا، اللہ سے ڈرے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، ان کے ہاں ساری چیزیں ہیں اور ان سے اپنے آپ کو کس طرح چھپا سکے گا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جو اس کے ذمہ حق آتا ہے اس میں سے کسی چیز کے اندر کمی پیدا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر جس کے ذمہ حق آتا ہے وہ بیچارہ بہت کمزور ہے، لکھا نہیں سکتا، عقل کے اندر فطور ہے، چھوٹی عمر کا ہے، تو پھر جو اس کا والی ہے اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ یہ لکھائی کا معاملہ کل کوئی کہہ سکتا تھا یا آپ نے خود ہی کی ہے؟ قرآن مجید نے آگے پھر ایک اور ہدایت دے دی، کہا ارشاد خداوندی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب تم نے معاملہ لکھائی کا کر لیا تو اس پر 2 گواہ بھی لکھ دو کہ فلاں گواہ ہے اور فلاں گواہ ہے۔
اور اگر دو موجود نہیں ہیں تو قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو اگر دو آدمی نہیں ہیں تو پھر ایک آدمی ہونا چاہیے اور دو عورتیں ہونی چاہیے اور وہ گواہی دے دیں۔ اور پھر فرمایا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہ وہ ہونے چاہیے کہ جن کو معاشرے کے اندر تم پسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے جھوٹے کو ہم پسند نہیں کرتے، جو بد زبان ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے، جو بد کردار ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب گواہ ایسا ہونا چاہیے، بکا ہوا یا خریدا ہوا گواہ نہیں، بلکہ عدل اور انصاف والا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا وہ گواہ ہونا چاہیے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ایسے معاملات کے اندر اس کی گواہی ہونی چاہیے اور اس کو گواہ لکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ دو عورتوں میں سے ایک بھولے گی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب معاملہ ہو گیا، اب کسی وقت ضرورت پیش آ گئی تو گواہ کو بلایا جاتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے اور انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، سنو جو معاملہ ہوتا ہے چھوٹا بڑا اس کو لکھ لو، اس طرح گواہی کے ساتھ پکا کر لو، اس لیے کہ کوئی معاملہ بھی، کوئی رشتہ بھی اور کوئی آپس کے اندر تعلق بھی کل خرابی کے ساتھ معاملات کی خرابی ہو سکتی ہے۔ بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، آپس میں قریبی دوستوں میں ہوتا ہی وہاں ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے۔ آپس میں بات طے کر لی، اچانک ایک چیز کا ریٹ آسمانوں کو چلا گیا، سال ہا سال سے ایسے ہی چل رہا تھا، اب نیت کے اندر فتور آ جاتا ہے۔ جس وقت میں نے معاملہ کیا تھا وہ تو صرف زبانی کلامی تھا، کتنے معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہیں، کل کی خبر نہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو جائے۔ اس لیے حکم خداوندی برحق ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جو بزرگ کہتے ہیں جی لکھ لو، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ پھر آگے قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا، اس طرح معاملہ لکھو گے، گواہ بنا لو گے، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے اور یہ گواہی زیادہ درست ہے اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تمہیں کوئی شک نہ پڑے اور تمہارا آپس کے اندر جھگڑا نہ ہو جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے بعض معاملات، یہ سودا دکان پر لینے کے لیے گئے تو اب کہتے ہیں جی کاتب کو بلاؤ، جی اب جی گواہوں کو بلاؤ، اس کا حل کر دیا الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، جب تجارت لینا دینا ہاتھوں ہاتھ ہے، پیسے دیے اور سودا لے لیا، پھر لکھنے کی اور پھر گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، بل بنا دیا، پیسوں کی وصولی ڈال دی، اب یہ کافی ہے، اب وہاں پر کوئی اسٹامپ یا کوئی تحریر یا کوئی گواہی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کوئی نہیں لکھتے تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا طریقہ ہو جانا چاہیے کہ یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بل لکھ دیا گیا اور اس کے اوپر پیسوں کی وصولی ڈال دی گئی۔ وَأَشْهِدُوا، قرآن آگے کہتا ہے اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب آپس میں اس طرح کا معاملہ کرتے ہو، بار بار تذکرہ، کیونکہ یہ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپس میں بھائیوں میں کوئی معاملہ طے ہو گیا، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، یا کوئی لینے دینے کا معاملہ زبانی کلامی، اور کافی ہے جی بات ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، سارے اس طرح گڑبڑ کرنے والے نہیں ہیں، ہاں سارے اس طرح کا حافظہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کبھی بھول بھی ہو سکتی ہے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ تو پھر آخر میں قرآن کہتا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو تکلیف دینی چاہیے، پیسے ہی نہیں دیے، اس کی مزدوری نہیں دی بیچارہ، وہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے دکانداری اور کہتے ہیں یار تعلق تھا، بس تعلق کی بنا پر۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور گواہ کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ کیا اب بیچارے نے گواہی تو دے دی، اب صبح سے آ کر وہ بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت گواہی کا معاملہ آئے گا، سارا دن بیٹھا رہا، صاحب چائے پی رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب شام کا وقت آتا ہے جی
تاریخ پڑ گئی ہے، اب فلاں تاریخ کو گواہوں کو بلایا جائے گا۔ یہ نظام کی خرابی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور کے اندر جس طرح تذلیل گواہوں کی جاتی ہے، کوئی شریف آدمی کسی بڑے سے بڑے معاملے کے اندر گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ گواہ بننے کا مطلب اپنے بزنس کو تباہ کرنا ہے، اپنے آپ کو خوف کے اندر ڈالنا ہے۔ یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ جو گواہ بنا ہے اس کے لیے راحت کا انتظام کیا جائے، اور ایسا نہ سلسلہ کیا جائے کہ پھر تلاش کرنے سے کوئی گواہ نہ ملے، پھر گواہیاں بکنے لگیں اور گواہیوں کے ریٹ لگنے لگیں، اور پھر اس طرح کے یہ ایک بزنس کے طریقے بن جائیں۔ آج یہی طریقہ ہے، گواہی کو دیتا نہیں، گواہی بیچتا ہے، گواہ ملتا نہیں، گواہ خریدا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ حکم یہ ہے کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، اگر گواہی دینے والا آ گیا، اس کی اگر کام میں حرج ہے تو اس کے حرج کو پورا کیا جائے، اس نے سفر کیا تو اس کے سفر کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے کوئی اور ضرورت ہے اس ضرورت کا انتظام کیا جائے، یہ نہیں کہ سارا ملبہ اسی کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ہیں ادا فرمائے۔